ایک اور باب پورا ہوا۔ بانی تحریک لبیک پاکستان مولانا خادم حسین رضوی بروز جمعرات انتقال فرما گئے۔ دنیا فانی ہے اور انسان نے بھی ایک دن فنا ہو جانا ہے، لیکن خادم حسین رضوی صاحب اپنے مداحوں، مریدوں، شاگردوں اور خصوصاً عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں ایک روشن دیا جلا گئے۔ آپ کی باڈی کو بروز ہفتہ سبززار گراؤنڈ میں لایا جائے گا اور وہاں سے مینار پاکستان ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا جائے گا، جہاں خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ پڑھایا جائے گا اور انہیں ابو ذر غفاری مدرسے میں مدفن کیا جائے گا۔ خادم حسین رضوی ایک بہترین جید عالم دین، مفتی، حافظ قرآن، حافظ علامہ اقبال، رومی، احمد رضا خان تو تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دینی علوم پر ایسی دسترس حاصل تھی کہ بہت سے مشہور علماء ان کے شاگرد رہ چکے ہیں، جس میں ایک نام کیو ٹی وی کے ایک مفتی اکمل کا بھی آتا ہے۔ آپ کے گھر والوں کے مطابق آپ کو شدید بخار تھا اور اسی بخار کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا۔ خادم حسین رضوی صاحب 22 جون 1966 کو نکتوت ضلع اٹک میں پیدا ہوئے۔ جہلم اور دینا کے مدارس سے حفظ و تجوید کی تعلیم حاصل کی، پھر لاہور میں جامعہ نظامیہ رضویہ سے درس نظامی کی تکمیل کی۔ ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ 2017 کے بعد جس نے بھی ختم نبوت پر کوئی بھی نرم بات کی، خادم حسین رضوی صاحب نے بھرپور انداز میں اس کا بائیکاٹ کیا۔ وزیر قانون زید حامد کے دور میں حلف نامے میں تبدیلی کی گئی، جس میں ایمان کی جگہ اقرار کی بات کی گئی، تو خادم حسین رضوی نے ملک گیر تحریک چلا کر اس امینڈمنٹ کو ختم کروا دیا۔ خادم حسین رضوی صاحب کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ انہوں نے دل و جان سے ختم نبوت پر پہرا بھی دیا اور لوگوں کو اس قانون کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا۔ ملک پاکستان دین سے محبت کرنے والا تو ہے، لیکن دینی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیا جاتا یہاں پر۔ لیکن خادم حسین رضوی صاحب نے TLP یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھ کر اس متھ کو بھی توڑا اور 22 لاکھ ووٹ لے کر ملک کی تیسری بڑی جماعت بھی بنے۔ حال ہی میں انہوں نے فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنے پر بھی دھرنا دیا ہوا تھا، جس کی وجہ گستاخانہ خاکے تھے۔ آپ کا ایک شعر آپ کی زندگی اور آپ کے نظریات کی ترجمانی کرتا ہے، وہ یہ ہے: انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ خادم حسین رضوی صاحب کو فیض آباد میں دھرنا دینے پر پنجاب کے محکمہ اوقاف کے ممبر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ خادم حسین رضوی صاحب کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک نعرہ عوام کو دیا جو پوری دنیا میں اب جوش و خروش سے بولا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ علامہ صاحب نے پاکستان کو دینی طرز پر چلانے اور پاکستان کو اسلامی قانون پر چلنے کی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکسز کو ختم کر کے زکوٰۃ سسٹم لایا جائے تو پورے پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ثابت بھی ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب نے ہمیشہ دین پر بات کرنے والوں کو سراہا اور دین کے خلاف بات کرنے والوں پر سخت تنقید بھی کی۔ دوستو، ہمارے لیے یہ موٹیویشن کی بات بھی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی 8,000 کمانے والا اور ویل چیئر کا سہارا لے کر چلنے والا جب پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں راج کر سکتا ہے، تو ہمیں بھی ایسی روش کو اختیار کرنا چاہیے اور محنت کر کے اپنے گولز کی طرف چلنا چاہیے۔ علامہ صاحب ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے جو اقبالیات کا ماہر تھا، انہوں نے اپنی علمی قابلیت اور اقبال پر عبور سے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ان کی لیڈرشپ اسکلز کا اعتراف کرتے ہوئے ایک صحافی کہتا ہے کہ میں نے دھرنے میں لوگوں پر وجد طاری ہوتے دیکھا ہے۔ علامہ صاحب کے پاس ایک جرمنی کا سفیر آتا ہے اور اسلام کے سخت قوانین کی بات کرتا ہے، اور جب علامہ صاحب اسلام کا صحیح چہرہ اس کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔
خادم حسین رضوی صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ممتاز قادری کے جنازے پر پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ہجوم جمع کیا تھا، جس کے اعداد و شمار 22 لاکھ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علامہ صاحب کے جانے کے بعد آپ کی سیٹ کو کون سنبھالتا ہے اور آپ نظریے کو کون آگے لے کر چلتا ہے۔ علامہ صاحب اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں دین کی محبت، حضور سے بے حد پیار اور کفر کے خلاف جنگ کرنے کا جذبہ اجاگر کر کے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ ان کے درجات